اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے جو کہ راولہ کوٹ سے نور جہاں بیگم صاحبہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا شوہر کو اپنی فوت شدہ بیوی کی تدفین کرنے کی اجازت ہے، اور کیا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو دفن کیا ہو؟ تو جواب میں عرض ہے کہ جی ہاں، شوہر اپنی بیوی کو دفن کرنے کے معاملات خود کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ دیگر خواتین کو بھی دفن کر سکتا ہے، بلکہ یہی بہتر ہے. تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جتنی بھی ایسی خواتین تھیں جن کی وفات ہوتی تھی آپ کی زندگی میں، تو آپ ان کو دفن کیا کرتے تھے. اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل کی شرعی حیثیت ہے کہ جس طرح ایک شوہر کو اس طرح اجازت دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے تو مجھے درد سر میں مبتلا پایا اور میں شدت درد سے کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ میرا سر، یعنی عائشہ سے یہ کہا. مطلب یہ کہ آپ سب کی طبیعت ناساز تھی اور یہ واقعہ آپ سب کی زندگی کے انتہائی آخری ایام میں ہوا تھا، اور اس کے بعد فوراً آپ کو مرض الموت لاحق ہو گیا تھا. پھر آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ہی تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھ کر دفن کروں گا. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے صحیحین میں. اس سے معلوم یہی ہوا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے دفن کرنے کے بارے میں اہل علم کے ہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح اس کی تدفین میں بھرپور طریقے سے شریک ہو سکتا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو مالک الملک ہے. ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں. تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما. اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں. اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے. تو عزت و عافیت کا مالک ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما. آمین.